مولانا عبد المومن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره المشركون وقال تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول خاتم النبیین ان کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی آنے والا نہیں، اس لیے یہ ضروری تھا کہ قیامت تک کے آنے والے حالات کے بارے میں آپ اپنی امت کو واضح رہنمائی دے کر جاتے، اور بلا شبہ آپ قیامت تک آنے والے الگ الگ قسم کے حالات کے بارے میں جن حالات سے آپ کی امت کو سابقہ پڑنے والا تھا پوری طرح باخبر کر کے گئے۔ اب یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معلوم کرے کہ ہمارے دور میں کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا آگاہیاں اور کیا ہدایات دی، اور یہ امت کے علماء کی خاص طور پر بہت اہم ذمہ داری کہ وہ امت کو باخبر کریں، صاف لفظوں میں بتائیں
اور امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے آگاہیوں کو عام بیان کی طرح نہ سنیں. بیانوں کے سننے میں ہم زیادہ پیچھے نہیں ہیں، لیکن اکثر بیان کو سن کر ہم بھول جاتے ہیں. میں اس وقت آپ کے سامنے اس عظیم اور تاریخی مسجد میں جو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کہلوا دے، وہ ہرگز عام بیان نہیں. اور اگر آپ نے اس کو سنجیدگی سے نہ سنا، آپ نے ایک ایک لفظ کو دل کے کانوں سے نہ سنا، تو پھر میں آپ کے انجام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. بے خبری اتنا دکھ دیتی ہے. ہمیں یہ کم سے کم ضرور جاننا چاہیے کہ ہمارے اس دور کے بارے میں، اس زمانے کے بارے میں 15ویں صدی ہجری اور 21ویں صدی عیسوی کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بتایا. اکثر مسلمان بے خبر ہیں، اور بے خبر ہونے سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ بے فکر ہیں. جو علامات اس زمانے میں تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہیں، وہ آسمانی علامتیں ہوں یا زمینی علامتیں، وہ صاف بتا رہی ہیں کہ کفر و اسلام، ظلم اور انصاف اور حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کن مقابلے اور ٹکراؤ کا وقت بہت قریب ہے. اور جب بھی ایسا دور آتا ہے جب اسلام اور کفر کی فیصلہ کن جنگ کا وقت آتا ہے، جب ظلم اور انصاف کے فیصلہ کن مقابلے کا وقت آتا ہے، تو ایک خاص چیز بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے مجموعوں میں، مسلمانوں کے محلوں اور گاؤں میں، مسلمانوں کی بستیوں میں، مسلمانوں کی مسجدوں میں جو کروڑوں کی تعداد میں منافق چھپے ہوتے ہیں، وہ اس فیصلہ کن مقابلے کے وقت میں کفر کا ساتھ دینے لگتے ہیں. یہ خاص پہچان ہے، اور میں صاف لفظوں میں، جن سے زیادہ صاف لفظ شاید نہیں بولے جا سکتے، آپ کو آگاہ کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ہماری ہر شہر سے، ہر محلے سے، ہر مسجد سے،
ہر گھر سے کہیں سے 10 لاکھ، کہیں سے 50 لاکھ، کہیں سے 1 کروڑ منافقین نکل کر کفر کی طاقتوں کا ساتھ دینے والے ہیں۔ جو لوگ بالکل بے خبر ہیں، مست ہیں زندگی میں، وہ ایسی بری طرح پھنسیں گے، اللہ محفوظ رکھے، کہ پھر اس چکر سے وہ نکل نہیں پائیں۔ غور کیجیے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرما دیا کہ دجال جب آئے گا تو وہ مدینے کے اندر بھی گھسنا چاہے گا، مدینہ منورہ پر بھی حملہ اور قبضہ کرنا چاہے گا، لیکن اللہ کے غیبی لشکروں کی حفاظت کی وجہ سے وہ مدینہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو پائے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوگا، وہ سب سے زیادہ ڈرانے والی بات ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی، وہ یہ ہوگا کہ 70,000 منافقین مدینے سے نکل کر دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ 70,000 کی تعداد اللہ کے رسول کا مقصود نہیں تھی، بلکہ عربوں کے محاورے میں، جیسے ہمارے ہاں لاکھوں کا لفظ بولا جاتا ہے، عربوں کے محاورے میں 70,000 کا جو فگر تھا وہ یہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مدینہ منورہ جیسے پاک شہر سے ہزاروں ہزار منافقین نکل کر دنیا کی سب سے بڑی شیطانی اور ظالم طاقت کے ساتھ ہو جائیں گے، تو اگر مدینے کا یہ حال ہے تو میرے اور آپ کے شہروں کا کیا حال ہوگا؟ ہم بہت غفلت میں ہیں، ہم سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پروگرام میں ہماری غفلت، ہماری بزدلی، ہماری دنیا پرستی، ہماری شہوت پرستی، ہماری کم نگاہی کی وجہ سے اللہ کے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے۔ ایک لمحہ، ایک سیکنڈ اللہ اپنے پروگرام کو آگے نہیں بڑھائے۔ ہم کھلی آنکھوں اس وقت دیکھ رہے ہیں، ہمارے ملک بلکہ اتر پردیش بلکہ مغربی یو پی کے وہ ضلع جو اکابر کی بستیاں تھیں، نہایت نیک صالح علماء جن شہروں میں رہتے تھے، جن ضلعوں میں پیدا ہوئے، اور جہاں سے پوری دنیا میں پھیل کر روشنی پھیلانے والی دینی محنت چلی، ان ضلعوں کے 20% مسلمانوں نے ابھی حالیہ پنچایت کے الیکشنوں میں بی جے پی کو ووٹ دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں؟ دنیا میں اسلام کی 2 دشمن طاقتیں بڑی، میں نے اس کے لیے بھی آیت پڑھی تھی، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا
الیہود والذین اشرکوا، اللہ نے کہا کہ سب سے سخت دشمن ایمان والوں کے ایک تو یہودی ہوں گے اور ایک مشرکین ہوں گے۔ مشرکین اکا دکا تو دنیا میں اور بھی جگہ ہے، مگر مضبوط ترین طاقتور ترین حکومت ان کی ہمارے ملک میں۔ ہم مشرکین کے تحت جی رہے ہیں۔ ہمیں قرآنی الفاظ بولنا چاہیے۔ سیاسی پارٹیاں یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں الذین آمنوا، قرآن کے الفاظ ہیں الیہود، قرآن کے الفاظ ہیں الذین اشرکوا۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ فرقہ پرست طاقتوں کی حکومت ہوگی، قرآن کہتا ہے مشرکوں کی حکومت۔ ہم لوگوں نے ڈر کے مارے قرآنی الفاظ بولنا بند کر دیا، اس لیے 100% مسلمان ان کی سمجھ میں صحیح صورتحال نہیں آ رہی۔ وہ اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ہمارے اندر کا جو نفاق ہے وہ اکثریت میں ہے، اور اللہ کرے میری یہ بات غلط ثابت ہو جائے۔ منافقین کی اکثریت ہے ہماری امت میں، اور اس آخری فیصلہ کن مقابلے سے پہلے یہ سارے منافقین جو اب تک اپنی نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، میں نے پچھلے بیان میں جو میرا اس مسجد میں وہ بیان ہوا تھا، جب ہمارے عزیز ترین صالح ترین مولانا عبد المومن نے جمعے کے بیان مجھ سے یہاں کروایا تھا، اور میرے بیان کے بعد بہت یہیں کھڑے ہو کر عجب انداز سے اس اللہ کے بندے نے کہا تھا، مجمع کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ بھائی کب تک لڑاؤ گے، میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اس بندے خدا نے یہ کہا تھا کہ کیا ان کا بس مقدر یہی ہے، ان کا یہی کام ہے کہ وہ کبھی سنبھل میں روئیں، کبھی بمبئی میں روئیں، کبھی یہاں اور وہاں، اور روتے روتے ایک دن دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں سفر سنبھل کا ہوگا تو پھر کیسے ہوگا اور کس طرح سے تشریف لائیں گے، اور اس وقت جب یہاں تشریف لائے ہیں تو آپ کے سامنے، اور اب جو بات ہوئی ہے تو میں سمجھ نہیں پا رہا، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میں سمجھ نہیں پا رہا، آپ کی طلب کا ہوں یا آپ کی پیاس کا ہوں، یا پتہ نہیں کوئی اللہ کا بندہ نیک دل اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کسی کی آنکھ کے آنسو شاید اللہ کے دربار میں قبول ہو گئے، اس طرح سے ہمارے اور آپ کے سامنے دل کو نکال کر رکھا ہے، اور کتنی ہمارے لیے نیچے اتر کر بات کی کہ کسی طرح سے میرے اور آپ کے دل میں کچھ تو ایسی ہو کہ ہم اپنے بڑوں کو کچھ تو یقین دلائیں، مطلب کب تک رلائیں گے ہی نہیں، کب تک، مطلب ان کا کام یہی رہ گیا، کبھی سنبھل میں آ کے رولے، کبھی مراد آباد میں، تو کبھی علی گڑھ میں، کبھی لکھنؤ میں، کبھی بمبئی میں، یہی کام رہ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، قابل احترام بزرگوں، آپ سے کہہ رہا ہوں، بھری مسجد میں اللہ سے عہد کرو کہ انشاءاللہ آج سے ابھی سے اپنے آپ کو بدل کر رہے، طے کرو، ان بوڑھوں کو یقین دلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ دنوں کے بعد یہ ہمیں تمہیں بدان کے اندر نہ رہ سکے، ان کے آنسوؤں کے نیچے میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ نہ رہے تو شاید اس کے بعد کوئی ہماری اور آپ کی سرپرستی والا نہ رہے گا۔ پورا یقین دلائیے، اطمینان دلائیے کہ ہمارے گھروں میں آج سے نمازوں کی پابندی ہوگی، ہم نے ایک ایک بات کو سمجھ لیا، دل پر لے لیا، ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد زندگی اسلامی ہدایات کے مطابق اور ان باتوں کو سامنے رکھ کر گزاریں گے۔
کہیے کہ انشاءاللہ بالیقین، اللہ جزائے خیر۔ کیا پتا تھا کہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ بعد میں جائے گا اور کہنے والا پہلے چلا جائے گا۔ ما تدری نفس بأي أرض تموت وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کے کس زمین کے کس خطے میں اس کی موت آئے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اس بیان میں بھی میں نے یہی کہا تھا کہ 3 قسم کے مسلمان ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی اس بیان میں شریک رہا ہوگا تو شاید اس وقت اس کو کچھ یاد آ رہا، اور اللہ جانے کیا وجہ ہے۔ میں کبھی پہلے سے سوچ کے نہیں بیٹھتا کہ مجھے کیا کہنا ہے، میں اپنی جہالت کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اللہ کے سامنے بھیک مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کے بندے کچھ اچھی مفید بات سننے کے لیے دور دور سے آئیں گے، کیا ان کے لیے مفید ہے وہ میرے دل میں ڈال دیجیے، اور اچانک جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ کہنا شروع کر دیتا ہوں۔ اللہ جانے کیوں آج بھی وہی مضمون اس مسجد میں آتے ہی دعا مانگتے ہی وہی دل میں آیا کہ بس یہ صاف صاف کہہ دو کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ منافق ہے یا مومن۔ یہ جو اطمینان ہے کہ ہم مومن ہیں، سیدنا حسن بصری کہہ گئے ہیں کہ جو اپنے بارے میں مطمئن ہو وہ پکا منافق ہے، جو ڈرتا اور کانپتا رہے وہ ہے جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو کفر و شرک سے بچانے کے لیے فکر مند ہیں؟ کیا ہم کفر کے مقابلے کے لیے اپنے اندر ہمت پاتے ہیں؟ کیا ہم کفر کے مقابلے اور ظلم کے مقابلے کے لیے سچی بات بولنے کی جرأت رکھتے ہیں؟ کیا ہم کچھ تکلیف اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ نے تو ہم سے کہا ہے حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے بغیر اس کے کہ تم پر وہ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹیں جو تم سے پچھلے ایمان والوں پر ٹوٹے؟ جنگوں نے انہیں گھیرا، ان پر حملے ہوئے، بیماریوں اور وباؤں نے انہیں گھیرا، فاقوں نے انہیں گھیرا، غربت نے ان کو گھیرا، اور اتنی تکلیفیں گزری کہ وہ ہلا دیے وزلزلوا۔ کتنا ہلائے گئے، کتنی تکلیفیں گزری، یہاں تک کہ اللہ کے اس وقت کے پیغمبر اور ان کے ساتھ ایمان والے وہ بھی پکار اٹھتے تھے، چیخ اٹھتے تھے کہ متی نصر اللہ، یا اللہ مدد کب آئے۔ رسول جب پکار اٹھے تو آپ سوچو، جب پیغمبر کی برداشت سے باہر ہو جائے۔ جب پچھلی قوموں پر ایمان کی آزمائش کا یہ اسٹیج آتا تھا، یاد رکھیں یہ دعویٰ کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ آزما کر فیصلہ فرمائیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں کہ نہیں۔ لازمی طور پر امتحان ہونا ہے، اور جب فیصلہ کن اسٹیج آتا ہے تو پوری امت کا امتحان ہوتا ہے۔
فیصلہ کن اسٹیج سے پہلے الگ الگ افراد کا امتحان ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسٹیج آتا ہے، جب دودھ الگ اور پانی الگ کر دیا جائے گا، جب حق کو غالب کر دیا جائے گا، جب باطل کو مجامیٹ کر دیا جائے گا، جب ظلم اور ظالموں کے ناپاک وجود سے اللہ اپنی زمین کو پاک کر دے گا، جب وہ وقت آتا ہے تو پوری امت پر امتحانات آتے ہیں۔ اور جب امت کے نبی چیخ اٹھتے تھے، قرآن یہ کہتا ہے اس وقت اللہ کی طرف سے جواب آتا تھا الا ان نصر اللہ قریب، اب سنو اللہ کی مدد اب قریب۔ اب نبی نہیں ہیں، نبی کے راستے پر سچے دل سے چلنے والے جب تکلیفوں میں مبتلا ہو کر چیخ لگیں گے، پکار اٹھیں گے کہ متی نصر اللہ، تب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ وہ اسٹیج ہے اللہ کے بندو، میں آپ کے کیسے ہاتھ جوڑوں کہ اس وقت کی خطرناکی کو سمجھو۔ یہ اللہ سے شکایت مت کرو کہ آپ نے ہم کو اس دور میں کیوں پیدا کیا، ہم نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا۔ بلکہ اس دور میں پیدا ہو کر ایمان کے تقاضوں پر جم کر ظلم اور کفر کی طاقتوں کے مقابلے کے میدان میں جم کر وہ نیکی ہم کو مل سکتی ہے جو ہم سے پچھلوں کو کبھی نہیں مل سکتی۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ایک دن آپ نے عجیب دعا کرنی شروع کی، عجیب کیفیت میں تھے آپ، میں پوری حدیث لمبی ہے وہ نہیں سناؤں گا۔ ایک عجیب کیفیت میں آ کر آپ نے کہنا شروع کیا اللہ میرے بھائیوں پر رحم فرما، اللہم ارحم اخوانی، اللہم ارحم اخوانی، اللہم ارحم اخوانی، اللہ میرے بھائیوں پر رحم فرمانا۔ صحابہ حیران، یہ دعا پہلی بار ہم حضور کی زبان سے سن رہے ہیں۔ تب حضور سے جب کیفیت معتدل ہوئی تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے بھائیوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ نے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے بھائی ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو اس دور میں آئیں گے جب کہ پوری دنیا اس طرح ٹوٹ پڑے گی ان کے اوپر جیسے بھوکے کھانے والے کھانے کے برتن پر ٹوٹ پڑے، سب طرف سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا، مگر وہ جمع ہوں گے، وہ کفر کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ مظلوموں کی حمایت کریں گے، ظالم کے ہاتھ موڑیں گے، ایمان کا سودا نہیں کریں گے، کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں انہیں ڈال دیا جائے گا اور وہ ماؤں کی گودوں سے بچوں کو لے کر کھولتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں انہیں ڈالا جائے گا اور وہ بچہ جلتے ہوئے کہے گا ماں ایمان پر جمی رہنا، اماں ایمان پر جمی رہنا۔ وہ وقت آئے گا، اس وقت جو لوگ میری امت کے لوگ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہیں گے وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ یہاں تک آپ نے فرما دیا کہ میرے اس دور کے جو بھائی ہوں گے، فرمایا تم میں سے 50 کے برابر ان میں سے ایک ایک کو ثواب ملے گا۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا 50 منا یا رسول اللہ، یعنی ہمارے 50 کے برابر ان میں سے ایک کو ثواب ملے گا؟ اللہ ان صحابی کو جزائے خیر دے جنہوں نے یہ پوچھ لیا، ورنہ کوئی کہتا کہ 50 تو حضور نے کہا ہے ان میں سے 50 کے برابر، لیکن ایک صحابی نے پوچھا 50 منا یا رسول اللہ، ہمارے 50؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں تمہارے 50 صحابہ کا ثواب
اس دور کے ایک ایمان والے اور ایمان والی کو ملے گا جو کفر کا مقابلہ کرے گا، جو کفر سے نہیں ڈرے گا، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، جو مجاہدات برداشت کرے گا، جو حق گوئی اور بے باکی سے کام لے گا، جس کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے، جو تیر و نشتر اپنے سینے پر کھائے گا اور کہے گا فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم۔ ایسے جو ہوں گے اس دور کے 50 صحابہ کے برابر ایک کا مقام یا ثواب ہوگا۔ میں اپنا فرض سمجھ کر اور اس جگہ کا حق سمجھ کر دوسری بار یہ بات یہاں پر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ نفاق کی چھٹائی کا زمانہ ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جس کو اپنے ذاتی مفادات زیادہ عزیز ہوں، وہ حق کا ساتھ دینے میں اس کو لگتا ہے کہ تکلیف آ جائے گی تو وہ تکلیف سے بچنے کو ترجیح دے، یہ ہے منافق۔ اور اللہ کے رسول کے دور میں، ان کی زندگی میں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں جب بڑی تعداد میں منافقین تھے تو آج ہمارا کیا ہے؟ احد کی جنگ کے لیے جب اللہ کے رسول نکلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو راستے سے 300 منافقوں نے ساتھ چھوڑ دیا، آدھے راستے تک ساتھ چلے، اس کے بعد کہا کہ بھائی ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایکسپوز ہو گئے، پہچانے گئے، اور پھر ہر امتحان کے موقع پر چھٹائی ہوئی۔ غزوہ تبوک جب ہوا اور سخت مجاہدے والا سفر تھا وہ، اس موقع پر سورہ انفال اور سورہ توبہ جو اللہ نے قرآن میں اتاری، بالکل اسکریننگ کر دی اس نے مدینے کے سماج کی۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، ایک ایک آدمی آتا اور کہتا کہ مجھے ذرا مشکل ہے جانا، میں تکلیف، مجھے گھر میں ذرا کام ہے، میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے میں اجازت دے دیجیے اللہ کے رسول۔ حضور کہتے ٹھیک۔ اللہ نے حضور سے کہا اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے ان اجازت مانگنے والوں کو کیوں اجازت دی؟ میرے بہت محترم اور عزیز ساتھیوں، یہ وقت چھٹائی کا ہے، یہ وقت فیصلہ کن مقابلے کا ہے۔ دن بدن تیزی کے ساتھ حالات ایسے ہوتے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں، فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں پارٹی ہار گئی، فلاں پارٹی کو جتا دیں گے، فلاں پارٹی۔ ارے خدا کے بندو، یہ اخباروں کی زبان کب تک تم تلاوت کرتے رہو گے؟ قرآن کی مدد سے حالات کو کب سمجھو گے؟ کب ہم سیریس ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ تک بھی بتا دیا کہ 2 جگہیں ہوں گی پوری دنیا میں جہاں ظلم اور انصاف کا، جہاں کفر اور اسلام کا، جہاں حق اور باطل کا آخری ٹکراؤ ہوگا۔ اور میں آج کل شاید کئی سال سے اپنے ہر بیان میں یہ بات کہنے پر اپنے کو مجبور پاتا ہوں کہ وہ 2 جگہیں کون سی ہیں؟ ساری دنیا کے سامنے کھل چکی ہے حقیقت۔ ایک جگہ ہے فلسطین اور بیت المقدس، اور ایک جگہ ہے ہمارا یہ پورا خطہ۔ فیصلہ کن ٹکراؤ،
یہی مقابلہ ہوگا. اس مقابلے کی کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اتنی غفلت ہے. کم سے کم فلسطین میں تو ایک نسل جوانوں کی، جیالوں کی، بہادروں کی، غیرت مندوں کی تیار ہو گئی ہے. ہم تو ان کی پاؤں کو دھو کر اس کا پانی پینے کے لائق نہیں. وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، وہ پاک دامن لڑکے اور لڑکیاں، وہ بہادر لوگ، وہ غیرت مند لوگ جن کے لیے زندگی سے زیادہ موت عزیز ہے. اس لیے اللہ کے بندو ذرا ہر آدمی اپنا جائزہ لے. ہم اللہ کے دیے ہوئے 4 پیسوں کو کیا اللہ کے دین کے دفاع میں، کیا غریبوں کی مدد میں، کیا بچوں کی تعلیم پر، کیا امت کو غربت اور جہالت سے نکالنے میں ہم اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو زیادہ خرچ کرتے ہیں یا شادیوں میں زیادہ خرچ؟ ایک معمولی سی کسوٹی ہے. جو انسان اللہ کے دین اور امت کی حفاظت اور ظلم و انصاف کی مقابلے کی مختلف شکلوں میں اپنے مال کو نہ خرچ کرتا ہو یا برائے نام خرچ کرتا ہو، اور وہی آدمی اپنے گھر کی شادی یا تقریب میں لاکھوں روپے خرچ کر دے، مجھے اس کے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ وہ مناسب ہے. کوئی ہچکچاہٹ. میں پہلے ہچکچاتا تھا. اب بعض بزرگوں نے مجھ سے، جب میں نے ان سے مذاکرہ کیا تو انہوں نے کہا بالکل مت ہچکچائیے، صاف لفظوں میں کہیے. دو چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں. اب بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کروں گا. ایک طرف ہمارے ملک میں وہ کروڑوں انسانوں کے کروڑوں مسائل ہیں جو حکومت کے نکمے پن، حکومت کی نااہلی، حکومت کی انصاف دشمنی، سیاستدانوں کی عیاری و مکاری، اس کی وجہ سے کروڑوں انسانوں کی کروڑوں ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی. بیماری پھیلی، اسپتال میں بیڈ نہیں، ڈاکٹر نہیں، دوائیں نہیں، علاج نہیں، آکسیجن نہیں، لاشوں کو ندی میں پھینکنا پڑ رہا ہے. ملک کی معلوم تاریخ میں مجھے ایسا کبھی دور میری نظر سے نہیں گزرا جہاں شمشان گھاٹ کے سامنے 3-4 کلومیٹر تک چتاؤں کی قطار لگی، اور جہاں شمشان گھاٹ کے پنڈتوں کو رشوت دے کر خوشامد کر رہے ہوں لوگ کہ ہماری چیتا کو پہلے لے لیجئے، یہ لیجئے 5,000 روپے. اور بڑا ایک طرف حالات یہ ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے جاب چلے گئے، نوکریوں سے نکال دیا گیا، مدرسوں کے اساتذہ نکال دیے گئے، ائمہ، حفاظ اور علماء بے روزگار ہو گئے. بنیادی ضروریات نہیں پوری ہو پا رہی. یہ زبردست میدان ہے ہماری امت کے لیے، ہم سب کے لیے، کہ وہ 2 پیسے 2 روپے منظم کر کے
ہر علاقے کے اندر اتنا شاندار نظام قائم کرے کہ ہر پریشانی کو دور کرنے میں سب سے آگے اللہ کے رسول کے یہ غلام موجود ہیں۔ لیکن خدا جانے کیا بات ہے، انفرادی طور پر لوگ کچھ کر رہے ہیں، اور نہ کرنے سے یقیناً وہ بہتر ہے۔ لیکن سوچئے کہ ہر مسجد اگر اپنے چاروں طرف کی آبادی کی ضروریات پورا کرنے کا ایک مرکز بن جائے تو کیا ہوگا؟ زمین کے اس ملک کے چپے چپے سے کلمے کی آواز آئے گی۔ ایک طرف یہ میدان ہے جس میں محبت چاہیے، جس میں سخاوت چاہیے، جس میں ہمدردی چاہیے، جس میں خدمت کا جذبہ چاہیے۔ دوسری طرف ایسے بھی تقاضے ہیں کہ جن تقاضوں کی وجہ سے بہادری کی ضرورت ہے، مضبوطی کی ضرورت ہے۔ اگر ایک طرف نرمی کی ضرورت، محبت کی ضرورت، حسن سلوک اور حسن اخلاق کی ضرورت، تو دوسری طرف جرأت، ہمت، حوصلے، عزم اور بہادری کی ضرورت۔ کسی قیمت پر اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کوئی تم کو مارے، گھیر لے اور تم پٹ پٹ کر مر جاؤ، تم اپنے مقابلے اور دفاع کی کوئی کوشش نہ کرو۔ اسلام اس کو حرام کہتا ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے اپنی جان کا دفاع کرنا تمہارا فرض ہے، تم مقابلہ کرتے ہوئے مرو، تم بزدلی کی موت نہ مرو۔ ملک کا قانون بھی کہتا ہے کہ تم پر حملہ ہو تو تم اپنے جان کے دفاع کے لیے سب کچھ کرنا تمہارا حق ہے۔ تو ایک طرف نرمی، خدمت، خیرخواہی، محبت، شفقت، سخاوت، اس کی ضرورت ہے، اور حالات کے دوسرے پہلو کی رعایت سے بہادری کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کی ضرورت ہے، مضبوطی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو قوموں پر آتے ہی آتے ہیں، حالات قبرستان کے مردوں پر نہیں آتے، حالات زندوں پر آتے ہیں۔ اور یہ بات سوچنے کی ہے کہ پوری دنیا کے لوگ، یہ انسانیت دشمن طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے پیچھے کیوں پڑی؟ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اس لیے پڑی ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ مستقبل اسلام کا ہے۔ لیکن ان کا انجام برا ہونے والا ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھ کر کہ اللہ کا فیصلہ، انسانیت کو پیدا کرنے والے مالک کا فیصلہ، وہ اس مالک کو کسی بھی نام سے یاد کرتے ہوں، اس خالق و مالک کا فیصلہ اب یہی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، کوئی کچا پکا گھر بلکہ کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو جائے، بعز عزیز اور بذل ذلیل۔ صلاۃ و سلام ہو اللہ کے رسول پر
کیا زبان استعمال کرتے تھے آپ، بعز عزیز او بذل ذلیل، یعنی یا تو طاقت کے ساتھ اسلام داخل ہوگا یا لوگ بالکل بچ کر اسلام کو قبول کریں گے۔ اس رخ پر دنیا جا رہی ہے۔ درمیان میں حالات اس لیے سخت آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے طے کر رکھا ہے کہ فتح جن بندوں اور بندیوں کے ہاتھ سے آئے گی وہ پیور اور مکمل اور سچے ایمان والے ہوں۔ ملاوٹ والے یہ فتح کے مہم کے لیے نہ پہلے کبھی قبول ہوئے نہ آئندہ کبھی قبول ہوئے۔ چھٹائی تو ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو اللہ کے حکم سے لے کر چلے مصر سے بیت المقدس کی طرف۔ فرعون اور اس کی فوج نے پیچھا کیا، اللہ نے فرعون اور اس کی فوج کو ہلاک کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آرام سے سمندر پار کر کے ساحل پر اتر گئی۔ منزل ان کی بیت المقدس تھی، پہنچنا ان کو فلسطین اور بیت المقدس تھا۔ مگر کیا ہوا؟ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ سامنے تو زبردست فوج ہے، اس کا مقابلہ کر کے بیت المقدس میں ہم داخل ہو پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے صاف انکار کر دیا، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود۔ نہیں ہم ہمارے بس کا نہیں، بالکل ہمارے بس کا نہیں۔ تب کیا ہوا؟ تب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا اب 40 سال تک تم صحرائے سینا میں بھٹکتے رہو گے، 40 سال تک تم بھٹکتے رہنا، قدم نہیں رکھ سکتے تم فلسطین کی سرزمین میں۔ صحابہ کے دور سے لے کر آج تک کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ اللہ نے یہ فیصلہ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ، ان کی ہمت نہیں تھی، یہ ٹوٹے ہوئے لوگ تھے، کمزور بزدل لوگ تھے، غلامی میں پیدا ہوئے تھے، فرعون اور فرعونی سسٹم کی غلامی میں زندگی گزارنے کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ یہ کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتے تھے، یہ کوئی بڑی قربانی دے ہی نہیں سکتے تھے، یہ کوئی ٹف چیلنج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو فیصلہ فرمایا اللہ نے کہ 40 سال میں ہم یاد رکھنا نسل بدل جاتی ہے، یہ نسل چلی جائے گی، نئی نسل آئے گی، یہ نئی نسل آزاد فضا میں تربیت پائے گی، یہ غلامی کے ماحول میں تربیت نہیں پائے گی، یہ آزاد فضا میں کوئی فرعون نہیں، کوئی کافر مشرک ظالم طاقت نہیں، آزاد فضا ہو۔ اب یہ نوجوان نسل کی تربیت ہوگی، اجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ۔ اب ان کی تربیت کریں گے موسیٰ علیہ السلام، آزاد ماحول میں تربیت کریں گے۔ ہم بھارت کے مسلمان، میں بہت صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں، ہم غلامی کی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے اندر ضمیر مر چکا ہے۔ غلامی کا اثرات جو پڑتے ہیں ان کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے منحوس اثرات پڑتے ہیں غلامی کے ماحول میں۔ نئی نسل تیار ہوئی، بہادر نسل، غلامی کے منحوس اثرات سے پاک نسل،
تب اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد بیت المقدس میں داخلہ نصیب فرمایا، فتح ہوئی۔ اس وقت بھی راستے میں سے کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ اس وقت بھی ان کے موسیٰ علیہ السلام کی تو وفات ہو چکی تھی، ان کے خلیفہ نے ان کو سمجھایا، ان اللہ مبتلیکم بنار فمن شرب منہ فلیس منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ۔ دیکھو چلتے چلتے تم کو پیاس لگی ہے، تم زبردست سخت پیاسے ہو گئے ہو، یہ مجھے معلوم، اور ابھی تم کو پانی کا ایک دریا ملے گا، مگر صاف سن لو، کسی کو پانی پینے کی اجازت نہیں۔ جو تم میں سے اس میں سے پانی پی لے گا فلیس منی، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق، نکل جائے گا۔ ہاں ایک چلو پانی پی سکتے ہو۔ آپ بتاؤ، سخت پیاس کے عالم میں پانی نہ پینا آسان ہے، یہ ایک چلو پی کر چھوڑ دینا آسان ہے۔ کیوں ہوا یہ؟ وہی چھٹائی جو میں بار بار سمجھا رہا ہوں۔ ارے بھائی، پانی حرام نہیں تھا، حلال تھا۔ اللہ نے پانی اپنے بندوں کی پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہے، مگر وہاں ایک پابندی لگا دی۔ فوجیوں کی ٹریننگ ہر حلال چیز کو دن بھر کھانے کے ساتھ نہیں پوری ہو سکتی۔ اپنے کو روک لینا، اپنے بھوک اور پیاس کو قابو میں کر لینا، حکم پورا کرنا، خواہش کو دبا دینا، جب تک یہ مردانگی نہیں آتی، کوئی قوم انقلاب برپا کرنے والی قوم نہیں بن سکتی۔ چنانچہ اس وقت بھی کچھ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ کتنے بچے؟ چلے تو بہت تھے، لیکن اب جو بچے پیور ایمان والے، ان کی تعداد بھی 313 تھی۔ ہزاروں چلے ہوں گے، آخر میں آ کر 313 مومنین، ان کے ذریعے سے انصاف کا بول بالا ہوا، حق کا غلبہ ہوا، ظلم اور ظالموں کا قلع قمع ہوا۔ آج بھی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پرانے زمانے کے مدد کے، اللہ کے غیبی مدد کے واقعات اور ایمان والوں کے صبر، استقامت اور مجاہدوں کے واقعات کے بیان کرنے کی اب شاید ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے زمانے کے، اپنے پڑوس کے واقعات کو کاش کہ ہم دیکھتے۔ دنیا کی غریب ترین قوم ہے، اتنی پچھڑی ہوئی قوم ہے، اللہ کی پناہ۔ پورے ملک میں چند کلومیٹر سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بالکل پسماندہ قوم ہے، لیکن 40 سال سے لوہا لیے ہوئے ہیں، اور اب دنیا کے اپنے کو سپر پاور سمجھنے والا رات کے اندھیرے میں ٹرکوں کی بتیاں اور لائٹ بجھا کر بھاگنے پر مجبور ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ تعداد بھی کم، ہتھیار بھی کم، کچھ حیثیت ہی نہیں ہے دنیاوی اور مادی لحاظ سے، اور سامنے 48 ملکوں کی فوجیں، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی، جدید ترین ہتھیار، اور ادھر ٹوٹے ہوئے چپل، پہاڑوں کے غاروں میں بسیرا، نہ مکان نہ خیمہ، مگر کیا ہے؟ طے کر لیا ہے کہ ظلم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، شہادت کا جام نوش کریں گے،
غلامی کے طور پر جینے نہیں جئیں گے، تاکہ چاہے ہماری پوری قوم قبرستان میں چلی جائے، سر نہیں جھکائیں گے۔ کھلی نشانی ادھر فلسطین، مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے پورے ملک میں مجھ سے زیادہ، اللہ اس بڑے بول کی سزا مجھے نہ دے، غزہ اور فلسطین کی 11 روزہ جنگ کی جتنی تفصیلات میرے علم میں ہیں، مجھے تو نہیں معلوم کسی اور کے۔ میں بہت تسلسل کے ساتھ وہاں کے حالات معلوم کرتا رہا۔ ہاتھ جوڑے ہیں اسرائیل کی حکومت نے، پاؤں پکڑے ہیں، پاؤں۔ خوشامد کی ہے امریکہ کی، خوشامد کی ہے کن کن ملکوں کی حکومتوں کی کہ خدا کے لیے جنگ بندی کرا دو۔ کس کے مقابلے میں؟ وہ فلسطینی، آپ تصور نہیں کر سکتے کن حالات میں وہ لوگ جی رہے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا کہ غلام بن کر نہیں جینا، قومی عزت کی حفاظت کرنی ہے، مسجد اقصیٰ پر جان دینی ہے۔ 2 بیٹے ایک ماں کے شہید ہوتے ہیں، جنازہ لایا جاتا ہے، ماں نکل کر آتی ہے، دونوں بیٹوں کی پیشانیوں کو چومتی ہے، کہتی ہے شاباش میرے بیٹو، شاباش میرے بیٹو، میری شروع کی تمنا پوری ہو گئی، میری دعائیں قبول ہو گئیں، جاؤ جنت میں ملاقات ہو۔ ایسی سینکڑوں مائیں، سینکڑوں مائیں۔ ایک باپ کے 4 بیٹے شہید ہوتے ہیں، اور وہ باپ معذور باپ ہے، اور وہ باپ لایا جاتا ہے ویل چیئر پر، 4 بیٹوں کی جنازے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ آ کر جھک بھی نہیں پاتا معذوری کی وجہ سے، کسی کے سہارے سے جھکتا ہے، اپنے بیٹوں کی پیشانیوں کو چومتا ہے اور کہتا ہے بچوں تم نے ہماری تمنا پوری کر دی، دعا کرو تمہارا معذور باپ بھی شہادت کا جام نوش کر کے تم سے آ کر ملے۔ کیا لوگ ہیں بھائی، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں شرک پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمیں بالکل غیرت مر گئی ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں کہ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ابھی 21 جون گزرا، مسلمانوں کے کالجوں میں یوگا ڈے منایا گیا۔ ان بیوقوفوں کو نہیں معلوم کہ یوگا ورزش نہیں ہے، یوگا خالص مذہبی عمل ہے۔ میں نے اس پر بہت ریسرچ کیا، مضمون لکھا تھا طویل، پورے دلائل کے ساتھ ثابت کیا تھا، یوگا کی کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا تھا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یوگا ورزش ہے۔ تم کو یوگا کی ورزش پسند ہے، تم کو نماز کی ورزش پسند نہیں ہے۔ وضو سے لے کر نماز تک شاندار روحانی عمل بھی ہے اور بہترین فزیکل ایکسرسائز بھی ہے، مگر یہ غلامی ہے، یہ غلامی۔ آپ مجھے چاہے برا مانیں یا معاف کریں، میں پھر کہتا ہوں، اللہ جانے اس مسجد اور اس کی بنیاد میں جن بزرگوں نے اپنی قربانیاں رکھی ہیں، ان کے عزائم اور حوصلوں کا اثر ہے، ان کی آہ نیم شبی کا اثر ہے، آہ سحرگاہی کا اثر ہے۔ کیا بات ہے کہ میں اپنے آپ کو نہیں روک سکتا یہاں صاف صاف باتیں کرنے پر۔ غیرت مر گئی ہماری۔ ہر سلسلے میں چوکنا رہیے، خدا کے لیے چوکنا رہیے۔ اپنے بچوں اور بچیوں کو ایمانی غیرت اور توحید ان کی گھٹی میں پلا دیجیے۔ آپ میں سے کتنے باپ ہیں جو اپنے بچوں سے
ایمان اور توحید کی بات کرتے ہیں، کتنے باب ہیں؟ میرا خیال میں اگر میں ہاتھ اٹھواؤں تو 4-5 ہاتھوں سے زیادہ آپ اٹھا نہیں پائیں گے۔ آپ کو احساس ہی نہیں اس بات کا کہ ان بچوں کا کیا حق ہے آپ کے اوپر۔ ان بچوں اور بچیوں کو وقت دیجیے، ان کے سامنے توحید، رسالت، آخرت کچھ سمجھائیے ان کو بتائیے کہ بیٹا تم بڑے ہو گئے تو تم کو جمنا ہے اور جمانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا۔ اصبروا کا مطلب خود جمنا، صابروا کا مطلب ایک دوسرے کو جمانا۔ ورابطوا کا مطلب چوکنا رہو، جیسے محاذ پر کھڑا ہوا سپاہی چوکنا رہتا ہے، اس کو رباط کہتے ہیں۔ کدھر سے کفر کی ہوا آئے گی، کدھر سے شرک کا حملہ ہوگا، فلموں کے ذریعے ہوگا، ڈراموں کے ذریعے ہوگا۔ کون سی وہ فلم ہے نوجوان بتائیں جس میں شرک اور کفر سے آپ کی آنکھوں کو سے لے کر دل و دماغ کو مانوس نہ کیا جا رہا ہو؟ ہر فلم میں شرک لایا جاتا ہے اور بڑے اطمینان سے دیکھتے رہتے، غیرت نہیں آتی، اندر سے کوئی غصہ، کوئی کراہیت، کوئی غم، کوئی رنج نہیں آتا۔ دونوں مزاجوں کو ایک وقت میں اپنے اندر لائیے۔ ایک طرف خدمت خلق کا مزاج، منظم تو ہر ایک کی ضرورت پوری ہو، کوئی مسلم ہو، کوئی غیر مسلم ہو، کچھ ہو۔ اتنا شاندار موقع اللہ نے یہ دیا ہے۔ اگر آپ حالات سے تھوڑا واقف ہوں اور باہر نکل کر دیہاتوں کے حالات دیکھیں، کیا کیفیت ہے اور کتنا شاندار وقت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے اخلاق کی کوئی جھلک پیش کریں۔ اپنے مال کو فضولیات میں مت خرچ کیجیے، بہت کم خرچ کیجیے ان تقریبات میں، دعوتوں میں، اور ان پیسوں کو بچا بچا کر غریبوں کی خدمت، مریضوں کا علاج، یتیموں کی سرپرستی، بیوہ بہنوں اور بیٹیوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش، اور دوسری طرف چوکنا رہنا اور کچھ ایسی تدبیریں کرنا، کچھ ایسے بیانات سننا، ایسے درس قرآن کے حلقوں میں اگر میسر ہوں تو جانا، جس سے اندر کچھ یقین و ایمان بڑھے۔ کتنا آسان ہے کہہ دینا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، لیکن جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے نفع نقصان تو نیتا جی کے ہاتھ میں، پارٹی کے ہاتھ میں، فلاں کے ہاتھ میں۔ دین کی محنتیں بھی چل رہی ہیں اور نمبر 2 کے کاروبار بھی چل رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی یہ دورنگی جو ہے، یہ منافقت کہ اندر سے ہمارا کردار کچھ ہے اور باہر سے ہم کچھ نظر آتے ہیں۔ کرتا پاجامہ، ٹوپی، داڑھی، اور بن گئے جنت کے ٹھیکیدار۔ اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں۔ اس سب کی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی کہ واقعی اہمیت ہے۔ صحابہ کرام کے لباس جو اسلام سے پہلے تھے وہی اسلام کے بعد ہے۔ اسلام نے لباس کا ڈیزائن نہیں بتایا، اسلام نے لباس کے آداب بتا دیے۔ انسان کے بدن کو گرمی سردی سے بچائے،
دھوپ سے بارش سے بچائے، انسان کی ستر پوشی کرے اور اچھا لگے۔ یہ بھی اسلام نے سکھایا ہے کہ لباس دیکھنے میں اچھا لگے۔ یا بنی آدم انا انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کے دو مقصد ہیں۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ باتیں کچھ تو جذبات کو جھنجھوڑیں، کچھ غیرت ہو۔ آپ کے اوپر تو ایک خاص ذمہ داری شاید عائد ہوتی ہے۔ آپ کے درمیان سے ایک ایسا بندہ اٹھ کر گیا ہے جس کی محاسن، جس کی خوبیاں، جس کی خداداد صلاحیتیں اور صفات اگر میں بیان کروں تو گھنٹوں بھی کافی نہیں ہوں۔ ان کے خاندان کے بزرگوں، ان کے والد گرامی، ان کے تائے ابا، ان کے خاندان کے دوسرے بزرگوں کی دعاؤں اور ان کی تمناؤں کا ایسا اثر بچپن سے اس بندے خدا کے اندر تھا، شروع سے نظر آتا تھا۔ نیکی اور سخت محنت۔ اس کے بعد تو آپ نے دیکھا بہتوں کو نفع پہنچا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت عطا کی اس بندے کو، کہ یہ بات سمجھا دی کہ جب تک کسی صاحب نظر کی محبت بری نظر نہیں پڑے گی، جب تک والہانہ محبت اللہ و رسول کے رشتے سے کسی ایک رہبر و مربی سے نہیں ہوگی، جب تک دو طرفہ شدید محبت اور ادھر سے شفقت کا رشتہ نہیں جڑے گا، تب تک وہ حرارت، وہ شعلہ بھڑکتا نہیں، وہ روحانیت نہیں پیدا ہوتی۔ ظاہری اعمال رہتے ہیں اور نیکیاں بھی کچھ رہتی ہیں، مگر وہ جو اسلام کی روح ہے، اللہ کی محبت پر ہر محبوب کی محبت نچھاور ہونی چاہیے، جس کی یادگار عید الاضحیٰ کے طور پر اور حج کے عمل کے طور پر اللہ نے دیا۔ حج کا عمل کیا ہے؟ آپ حج کے اعمال میں سے محبت کا جذبہ نکال دیجئے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا اعمال ہے۔ اس کی روحی محبت ہے۔ طواف دیوانہ وار محبت کے جذبے کے ساتھ بیت اللہ کے رقص کا نام ہے۔ صفا و مروہ کا چکر حضرت حاجرہ کے نقش قدم پر اس محبت کو یاد کر کے اپنے دل میں محبت کا کوئی چراغ روشن کرنے کی ایک کوشش کا نام۔ زمزم ماں کی محبت کی نشانی ہے۔ حج کے تمام اعمال بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ عرفات، آج اس وقت یوم عرفہ ہے، ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں اس وقت سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب ہوگا، تھوڑا عصر بعد کا وقت۔ کیا نصیب ہے اللہ کے بہت سے بندے اور بندیاں، اگرچہ تعداد کم ہے اس سال، لیکن وہاں یوم عرفہ میں میدان عرفات میں آج اکٹھا ہو کر اپنے رب کو پکار رہے ہوں گے۔ یہ کنکریاں مارنا، یہ قربانی کرنا، یہ سب محبت کی اداؤں کی
یاد ہے تو خوش نصیب تھے ہمارے مولانا عبد المومن کہ ان کو ایک زندگی کے صحیح مرحلے پر اس ضرورت کا احساس ہو گیا، اس کمی کا احساس ہو گیا کہ میں عالم بھی ہوں، سبھی کچھ ہوں، حافظ بھی ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، بیان کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، مگر بھائی کچھ کمی ہے میرے۔ اس کمی کو لفظوں میں بیان کرنا تو میرے لیے مشکل ہے۔ اس اللہ کے بندے کو محسوس ہوا اور سفر کا ارادہ کر لیا کہ جائے۔ سنا ہے ایک شخص ہے جو محبت کے جام پلا رہا ہے، سنا ہے ایک شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی محبت سکھا رہا ہے، سنا ہے ایک شخص ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ سنا ہے اور سنا ہے اور سنا ہے، سنتے بہت لوگ ہیں لیکن جن کے اندر طلب ہوتی ہے وہ پھر بیٹھے نہیں رہتے۔ چنانچہ پھر اس اللہ کے بندے نے رخت سفر باندھا اور اس محبت کے پھیلانے والے تک سمندر پار کر کے پہنچ گیا، اور ادھر بھی نگاہ مردم شناس تھی، ادھر طلب تھی، ادھر ساقی میخانہ انتظار میں تھا کہ ملیں کچھ لوگ۔ بار بار حضرت جی مجھے تہجد میں بلا کر مجھے سامنے بٹھا کر مراقبہ توجہ کا کراتے تھے، وہ ایک الگ مراقبہ ہوتا ہے، اور میری عجیب و غریب حالت ہوتی تھی، میں تڑپتا تھا، روتا تھا، بلکتا تھا، اور اس وقت حضرت ایک عجیب جھوم جھوم کر ایک شعر پڑھتے تھے، حال دل جس کو سناتے کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس کو سناتے کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ اب عجیب کیفیت، میرے سامنے وہ شعر پڑھتے تھے اکیلے میں۔ میں نے ایک دن حضرت سے تنہائی میں عرض کیا کہ حضرت کیا مطلب ہے آپ یہ شعر پڑھتے ہیں اور صرف میرے ہی سامنے پڑھتے ہیں؟ کہنے کہ مولانا میں کیا کروں، لاکھوں کی بھیڑ میرے ارد گرد نظر آتی ہے مگر میں جن بندوں کی تلاش میں ہوں ابھی تک وہ بہت کم ملے۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جس وقت مولانا عبد المومن پہلی بار پہنچے، میں نے پہلی ملاقات سے پہلے حضرت کی خدمت میں اس جوان صالح کے بارے میں کچھ اپنے احساسات، کچھ اپنے والد گرامی کی توقعات حضرت سے کہیں۔ حضرت سراپا اشتیاق ہو گئے، کہا ملوائیے۔ میں نے فوراً باہر آ کر کہا کہ چلیں حضرت یاد فرما رہے ہیں۔ اب یہ پہنچے تب یہ دیکھو 2-3 منٹ بیٹھے ہوں گے کہ مولوی عبد المومن زار و قطار ہچکیوں کے ساتھ رونے لگے، ابھی کوئی گفتگو نہیں ہوئی، نظر سے نظر ملی اور بجلی گر گئی۔ حضرت نے تسلی کے کلمات کہے، بیعت کے کلمات پڑھائے اور فرمایا کہ روزانہ مجھ سے کہا کہ ان کو لے کر میرے پاس آ جائے۔ 2-3 دن کے بعد حضرت نے مجھ سے فرمایا مولانا آپ بہت قیمتی تحفہ لے کر آئے، اے سنبھل والوں، اے اس مسجد کے نمازیوں، اس جانے والے کے لیے دعا اپنی سعادت سمجھ کر کرو، ایثار ثواب اپنی سعادت سمجھ کر کرو۔ جو کچھ ان سے عہد کیے تھے ان پر قائم رہنا، جو ان سے وعدے کیے تھے ان کو نبھانا، اس راستے کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، اللہ کی یاد میں کبھی ناغہ نہ ہو۔
جو اپنے اوپر احسان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ اجازت دیتے ہیں کہ ان احسان کرنے والوں کی محبت کا واسطہ دے کر اللہ سے کچھ مانگو. اپنی سطح کو بلند کیجیے, تنہائیوں کے اوقات کو نیکیوں سے آباد کیجیے, اور ہماری تنہائیوں کا تناسب بڑھنا چاہیے. ہماری مجلسوں کی مقدار گھٹنی چاہیے. زیادہ جائز باتیں کرنے سے بھی دل مردہ ہوتا ہے. یہ مت سمجھیے کہ صرف خلاف شریعت باتوں سے دل مردہ ہوتا ہے. پوری امت کے ماہرین نفسیات کا, اہل اللہ کا, دل پر مختلف اعمال کے پڑھنے والے, مختلف اثرات کو جاننے والے ماہرین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ غیر ضروری جائز باتوں سے بھی دل مردہ ہوتا ہے. اگر اللہ سے محبت بڑھے گی تو کفر اور ظلم کے مقابلے میں جمنا آسان ہوگا. جب اللہ کا خوف دل میں غالب ہوگا تو اللہ کی مخلوق کا خوف دل سے نکل جائے گا. دو خوف دل میں جمع نہیں ہوتے. جس کے دل میں اللہ کا خوف نے جگہ بنا لی اس میں غیر اللہ کا خوف داخل نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ جو خیر ذکر کی مجالس, رشد و ہدایت کی محفلیں یہاں اور پورے گرد و نواح علاقے میں جو بھی ہوتی تھیں, اللہ کرے وہ جاری رہیں. اللہ تعالیٰ ایک کی جگہ پر 10 عطا فرما دیں. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اللہ کے بندوں, آپ اپنے تعلق کو, اپنی کوشش کو, اپنے مجاہدوں کو, اپنی محنتوں کو بڑھانے کی ہر ممکن تدبیر کریں. یہ نہ ہو کہ درمیان میں خلا ہو جائے اور شیطان اس خالی جگہ کو پھر گندگیوں سے بھرنے میں کامیاب ہو جائے. یاد رکھیں, تصوف, ذکر و سلوک, ذکر و مراقبہ یہ بزدل بنانے کے لیے نہیں ہے. یہ مقابلے کے میدان سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کا راستہ نہیں ہے. اس ملک میں تصوف کے سب سے بڑے امام حضرت امام ولی اللہ دہلوی تھے, جن کے خاندان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کی شروعات کی. سب سے بڑے تصوف کے امام ان کے بعد حضرت سید احمد شہید تھے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے شاندار ایک فوج تیار کی تھی کفر کی طاقتوں سے مقابلے کے. آپ کو تو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ جو لوگ حضرت سید احمد شہید کے ہاتھ پر بیعت ہوتے تھے ان کو وہ ذکر کون سا سکھاتے تھے. وہ بھی نقشبندی سلسلے کے تھے, لیکن ان کو ذکر سکھاتے تھے کہ ننگے پیر 10 کلومیٹر دھوپ تپتی ہوئی دھوپ میں پیدل چلو, اور اس پیدل چلنے کے زمانے میں دوران اتنے 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور درود شریف کا ذکر پڑھو. ننگے پیر چلو, پیروں میں چھالے پڑ جاتے. ہمارے حضرت والد صاحب نے میرے بچپن میں جامع مسجد دہلی میں وہ جگہ دکھائی. یہاں بیٹھتے تھے مولانا عبدالحی, یہاں بیٹھتے تھے حضرت شاہ اسماعیل شہید, اور یہاں سے ننگے پیر ذکر کرنے والے سالکین کا چلنا شروع ہوتا تھا اور جمنا تک جاتے تھے.
یہ ذکر و سلوک اور ظلم سے مقابلہ یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جنت کے شوق ہوگا، وہی تو مقابلے کے میدان میں جمے گا. یہ کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کی لڑائی نہیں ہے. پھر ان کے بعد تصوف و سلوک کے سب سے بڑے امام ہمارے سارے مشائخ کے شیخ المشائخ حضرت شیخ الہند تھے، اور وہی جنگ آزادی کے سب سے بڑے مجاہد. انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے میں کی سزا میں 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے، اور مالٹا کی جیل میں جہاں -40 -50 کی سردی ہوتی تھی، جہاں پائپ لائن میں آنے والا پانی جم جاتا تھا، وہاں 4 سال رہے. لوگ بالکل غلط سمجھتے ہیں. پھر حضرت شیخ الہند کے بعد استاد الاساتذہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، ان سے بڑا بھی کوئی مجاہد تھا اور ان سے بڑا بھی کوئی صوفی تھا. نابغ عصر رئیس المحدثین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا حفظ الرحمان سہواروی، کتنے نام لیے جائیں. تو ذکر، خدمت خلق اور راہ حق پر استقامت، حق کی گواہی پر جمنا، یہ تینوں چیزیں اس وقت اللہ ہم کو سیکھنے کی توفیق دے. حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا. بہت عجیب و غریب قسم کے ارادے ہیں لوگوں کے، لیکن ایک بات آخر میں کہہ دوں، یہ لوگوں کے ارادے ہیں. زمین پر لوگوں کے ارادے نہیں چلتے، زمین پر زمین والے کا ارادہ چلتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، میں نے یہ آیت شروع میں پڑھی تھی. ان کا ارادہ تو یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے، یہ ان کا ارادہ ہے. اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے. اللہ کا ارادہ ہے واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے. منصوبے مخلوق کے نہیں چلتے، آخری فتح اللہ کے منصوبے کی ہوتی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کرے کہ ان باتوں میں کفایت ہو، خیر و برکت ہو. ہم لوگ اس وقت اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں کہ عشر ذی الحجہ کی بالکل آخری راتوں میں سے ایک رات ہے، یوم عرفہ ہے، وہاں شب مزدلفہ ہے. اب آئے گی، اور دینی مذاکرے کے نام پر ہم لوگ بیٹھے. ایک مرد صالح کا، ایک جوان صالح کا بھی تذکرہ ہوا. اللہ کرے ہم لوگ اس وقت ہمیں اس طرح دعا مانگنے کی اللہ توفیق دے دے کہ ہم میں سے ہر ایک کی ہر دعا قبول ہو جائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا
شاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں. ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں تو ہم نہایت گندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما، اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہمیں سچے دل سے معافی مانگنے کی توفیق دے. اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے. اللہ ہم کو مرتے دم تک ہر گناہ سے بچائے رکھے. اللہ ہم خود نہیں بچ سکتے، آپ بچائے لیجیے، آپ بچا لیجیے. اللہ آپ بچا لیجیے، نظر کرم فرما دیجیے. اللہ آج سن لیجیے، آج مان جائیے. اللہ آج مان جائیے، اللہ آج مان جائیے. ہم آپ کو منانے آئے ہیں. اللہ اندازہ ہے کہ آپ ناراض ہیں. کہ اللہ طرح طرح کی وبائیں آ رہی ہیں، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں خدا جانے کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ مگر ہمارے پتھر دل نرم نہیں ہو رہے. اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں. اللہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، سنگ دل ہو گئے ہیں. بار الہا، بار الہا اپنے کرم سے اپنی ناراضگی سے بچا لیجئے. ہمارے دلوں کو نرم کر دیجئے. اللہ ہم کو تقویٰ دے دیجئے. اللہ ہم کو اخلاص دے دیجئے. اللہ ہم کو خدمت خلق کی توفیق دے دیجئے. اللہ ہم کو حوصلہ، ہمت اور بہادری، حق گوئی اور بے باکی عطا فرما دیجئے. اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو صحیح طور پر خرچ کرنے کا سلیقہ ہمیں سکھا دیجئے. بار الہا، بار الہا نیک آدمی جب کسی بستی سے اٹھ جاتا ہے بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ آپ کے نیک بندوں کی دعائیں بستی پر سے کتنی آفتوں کو روکے رہتی ہیں، کتنے عذابوں، کتنی بلاؤں کو روکے رہتے ہیں. بار الہا، اے اللہ آپ کا ایک بندہ جو اٹھا ہے، اللہ ہمارے گمان کے مطابق وہ آپ کا نیک بندہ تھا، آپ کا وفادار بندہ تھا. اللہ 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 یہ عاجز و بیمار بوڑھا مجمع میں گواہی دیتا ہے کہ اس کے علم کے مطابق وہ صاحب تقویٰ تھا، وہ صاحب درد تھا، وہ حافظ قرآن تھا. اس میں تواضع تھی، اس میں ملنساری تھی، اس میں سخاوت تھی، اس میں غریبوں کی خدمت تھی، اس میں اللہ والوں سے محبت تھی. اس کے چہرے پر نور تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اس کے ہاتھوں میں سخاوت تھی، اس کے بازوؤں میں جان تھی. اللہ کیا ہو گیا؟ کیا ہماری نظر لگ گئی یا ہماری ناقدری کی وجہ سے آپ نے اپنی نعمت کو واپس بلا لیا؟ اللہ 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 اس باطل کے غلبے کے دور میں اپنے نیک بندوں کے سائے سے ہمیں محروم نہ فرما. اللہ محروم نہ فرما، اللہ محروم نہ فرما. اللہ ان کے بھائیوں کی اولادوں، اللہ ان کے اہل خانہ، ان کی اہلیہ، ان کے بچے اور بچی، ان کے بڑے اور چھوٹے بھائی، بڑے اور سب رشتے دار، سارے خاندان کو اللہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا. اللہ ان کے جن بڑے بھائی نے اللہ پوری زندگی ان کو دنیا کی فکروں سے بالکل فارغ رکھا، اللہ بالکل فارغ رکھا. کون جانے کہ اس بڑے بھائی کا مقام آخرت میں کیا ہوگا جو اپنے سے پیچھے چھپائے رکھتا ہے. کہیں کوئی دیکھتا نہیں، کہیں کوئی جانتا نہیں کہ یہ بھی کوئی چھپا ہوا شخص ہے. اللہ آپ گواہ ہیں. اللہ اپنے کرم سے اس بڑے بھائی کی جان و مال میں برکت نصیب فرما. دونوں بھائیوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما. دونوں بھائیوں کی عمروں میں برکت نصیب فرما. پورے خاندان کے تمام نوجوانوں کو اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر جینا اور مرنا مقدر فرما. اے رب کریم اس مسجد میں آنے والے تمام نمازیوں کے دلوں کو روشن کر دیجئے. اللہ روشن کر دیجئے، اللہ روشن کر دیجئے. اللہ اس بستی کو قبول فرما، اس شہر اور ضلع کو قبول فرما، قرب و جوار کے مقامات کو قبول فرما. جہاں جہاں آپ کا وہ بندہ پہنچا ان بستیوں کو قبول فرما. جہاں پہنچنا چاہتا تھا ابھی نہیں پہنچ سکا تھا ان بستیوں کو بھی قبول فرما. اے رب کریم
اے رب کریم ہمیں اپنے درمیان نیک لوگوں کی قدر زندگی میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس منحوس عادت سے ہمیں چھٹکارا دلا دیجئے کہ ہم کسی کی قدر کرنے کے لیے اس کے انتقال کا انتظار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم پچھتا رہے ہیں، اللہ ہم بہت پچھتا رہے، کون شخصیت ہمارے درمیان سے چھن گئی۔ اے رب کریم ہم نے سنا ہے جس کے جانے کے بعد ہزاروں لوگ اس کی نیکیوں کا تذکرہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اپنے نیک لوگوں کے بارے میں کہتا ہے، دیکھو میرے ہزاروں بندے اس کے اچھے تذکرے کر رہے ہیں، کوئی نماز کا تذکرہ کرتا ہے، کوئی تہجد کا، کوئی روزوں کا، کوئی سخاوت کا، کوئی غریبوں کی خدمت کا، کوئی خود مسجد میں جھاڑو دینے کا، اللہ خود اپنے مدرسے کے بچوں کے لیے خود مطبخ میں کھانا پکانے کا، اللہ کوئی کیا تذکرہ کرتا ہے، کوئی کیا تذکرہ کرتا ہے۔ اے رب کریم ان تمام گواہیوں کو اے اللہ اپنے کرم سے خلق خدا کی گواہی قبول کر کے اعلیٰ علیین میں اس کو جگہ عطا فرما۔ اللہ اعلیٰ ترین درجہ عطا فرما، اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، صحابہ کا ساتھ نصیب فرما، اہل بیت کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ یہ کمی کیسے پوری ہوگی، یہ خلا کیسے پر ہوگا، اللہ دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا۔ اے اللہ آپ تو قادر ہیں، اللہ بالکل قادر ہیں، ان کے بچوں کو مکمل وارث بنا دیجئے، جلد از جلد وارث بنا دیجئے، جلد از جلد پوری وراثت منتقل فرما۔ اے اللہ ہر طرح کے تکبر سے، ہر طرح کے غرور سے، ہر طرح کی غلطیوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے رب کریم اگر ہم نیک نہیں ہیں تو اتنا تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے۔ اللہ احب الصالحین ولست منہم، احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا مجھے نیک لوگوں سے محبت ہے، حالانکہ میں خود نیک نہیں ہوں، مگر اس امید پر جی رہا ہوں ایک نہ ایک دن میرا اللہ مجھے بھی نیکی عطا کر دے گا، مجھے بھی نیکی عطا کر دے گا۔ اے اللہ یوم عرفہ ہے آج، اللہ آج آپ کے بندے اور بندیاں اللہ لبیک لبیک پڑھ رہے ہوں گے، اللہ ہم بھی یہاں دور بیٹھ کر اللہ کسی طرح ان کی نقل اتارتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک وسعدیک والخیر کلہ بین یدیک والعمل والرغباء الیک والشر لیس الیک۔ اللہ وہ دن کب آئے گا جب ہم بھی احرام باندھیں گے، ہم بھی لبیک پڑھیں گے، ہم بھی خانہ کعبہ کی طرف چلیں گے، ہم بھی اپنے گنہگار آنکھوں سے تخت جلال کو دیکھیں گے، ہم بھی مقام ابراہیم کو دیکھیں گے، ہم بھی آپ کے گھر کا طواف کریں گے، ہم بھی زمزم پئیں گے، ہم بھی صفا و مروہ میں بی بی ہاجرہ کے نقش قدم پر چلیں گے اور دوڑیں گے۔ اللہ کبھی صفا پر کبھی مروہ پر، اللہ وہ دن کب آئے گا؟ اللہ بلا لیجئے، راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، کب وہ وقت آئے گا ہم بھی عرفات دیکھیں گے، ہم بھی عرفات میں خیمے میں بیٹھیں گے، پہاڑ پر چلیں گے، دھوپ میں کھڑے ہو کر آپ سے بھیک مانگیں گے۔ اللہ عربی عجمی، اللہ کالا گورا سب وہاں ایک ہو جاتے ہیں اور ایک ہی کلمہ، ایک ہی تلبیہ، ایک ہی ترانہ، ایک ہی رب، ایک ہی دھن، ایک ہی فکر، ایک ہی درد، مغفرت مغفرت اور مغفرت۔ اللہ ایک مرتبہ اور بار بار اللہ ہم سب کو وہاں حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ کب وہ وقت آئے گا ہم گنبد خضرا کو دیکھیں گے، اللہ آپ کے محبوب کے جاریوں کے سامنے کھڑے ہو کر ندامت کے آنسو بہائیں گے، معافی مانگیں گے، آقا معاف کر دیجئے، آقا معاف کر دیجئے، آقا معاف کر دیجئے، آپ کا دین ذلیل ہوتا رہا، ہم مزے جیتے رہے، کہے لگاتے رہے، فضول خرچیاں کرتے رہے۔ اللہ آقا ماں سے معافی مانگیں گے اور آقا سے کہیں گے رب سے بھی سفارش کر دیجئے، وہ بھی معاف کر دیں، اور رب سے کہیں گے اب اپنے محبوب کو اشارہ کر دیجئے، اپنے امتیوں کو معاف کر دیں۔
اے رب کریم کب وقت آئے گا کہ روضۃ الجنہ میں اللہ ہم بھی سجدہ کریں گے، ہم بھی رکوع کریں گے، ہم بھی اس سوانۃ التوبہ کے پاس نماز توبہ پڑھ کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ اے رب کریم کب وہ وقت آئے گا ہم جنت البقیع کی زیارت کریں گے؟ اللہ کب وہ وقت آئے گا کہ ہم بدر و احد کے میدان دیکھیں گے، ہم خندق دیکھیں گے، اللہ ہم جبل احد دیکھیں گے، ہم سیدنا حمزہ کے مزار پر حاضر ہو کر سلام فاتحہ پڑھیں گے، محبت کے نذرانہ پیش کریں گے۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے گنہگار دور رہنے والے ہم غریب ہندی مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ آپ کے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، اللہ آپ کے سوا کوئی ہماری بچانے والا نہیں ہے۔ ہمیں ہمت نصیب فرما، ہمیں بہادری نصیب فرما، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمیں شرک اور کفر سے اور اس کے شائبے سے بھی ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ فرما، ہمیں غیرت نصیب فرما، ہمیں بہادری نصیب فرما، ہمیں حق گوئی اور بے باکی نصیب فرما، اپنے زمانے کے حالات کا صحیح ادراک نصیب فرما، صحیح ادراک نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد کی تا قیامت حفاظت فرما، اس ادارے کی حفاظت فرما، دن دونی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، دن دونی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما۔ آپ ہی تو جانتے ہیں کتنے بوڑھوں اور کتنے جوانوں کی ہمتیں، محنتیں، خون پسینہ، قربانیاں، جان اور مال اس مسجد اور مدرسے کے پیچھے لگا ہے۔ اللہ حفاظت فرما، تمام مدارس کی حفاظت فرمایا، تمام مساجد کی حفاظت فرما، تمام مکتبوں اور اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے اسکولوں اور کالجوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء، حفاظ، اساتذہ اور ائمہ مساجد کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہر ضلع کے مسلمانوں کو اپنے ضلع کے ایک ایک مکتب کے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، کوئی مدرسہ مکتب موجودہ حالات میں بند نہ ہونے پائے۔ بار الہ اس وبا سے اب انسانیت کو نجات نصیب فرما۔ اللہ اللہ صاف نظر آ گیا کہ یہ عذاب جو آیا اس کے نتیجے میں ہمارے دلوں کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی۔ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون۔ اللہ اپنے کرم سے اس بری حالت سے ہم سب کو عافیت کے ساتھ نکال لیجئے۔ بار الہ ایک بار اس مجمع کو رحمت کی نظر سے دیکھ لیجیے، ایک بار دیکھ لیجیے، اللہ آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا، مہربانی کر دیجیے۔ اللہ ہم آپ سے محبت کی نظر کا سوال نہیں کر رہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی اوقات کا پتہ ہے، ہم محبت کی نظر مانگ ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم نے محبت کی نظر مانگ لی تو آپ کی طرف سے جواب ملے گا، بدبختو میری محبت کی نظر تم جیسوں پر پڑے گی، میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی ابو بکر و عمر پر، عثمان و علی پر، حسن اور حسین پر، بلال اور خباب پر، خبیب پر، عثمان ابن مظعون پر، سیدنا حمزہ پر۔ میری محبت کی نظر تو پڑتی تھی خدیجہ اور عائشہ پر، زینب، فاطمہ، رقیہ اور کلثوم پر۔ اللہ میری محبت کی نظر تو ان پر پڑتی تھی اور ان پر پڑتی تھی۔ اللہ اسی لیے تو ہم محبت کی نظر مانگنے کی جسارت نہیں کر رہے، مگر رحمت کے بارے میں تو سنا ہے کہ وہ تو گنہگاروں کو بھی ملتی ہے۔ اللہ اس لیے تو آپ سے وہ مانگ رہے ہیں، ہمیں رحمت کی نظر سے تو محروم نہ فرما، ہمیں رحمت کی نظر سے تو محروم نہ فرما۔ اللہ اگر آپ نے رحمت کی نگاہ بھی نہ ڈالی اور رخ پھیر لیا تو اللہ ہمیں کون بچائے گا؟ ہمیں دنیا میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا، اللہ آخرت میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا، ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اے رب کریم اتنے بڑے مجمع میں کوئی تو ہوگا، اللہ کوئی تو ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، جس کا غم زدہ دل آپ کو اس وقت اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ کوئی تو ہوگا اللہ جس کے آنسو، جس کی پاک دامن جوانی آپ کو پسند ہوگی۔ اللہ کتنے نوجوان ہیں جو اس گندے ماحول میں بڑی مشکل سے
اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے ہوئے ہیں۔ اللہ ایک بندہ بھی اگر یہاں ایسا ہو، اور ضرور ہوگا، تو اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اسی کی آمین کے طفیل ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما۔ اللہ اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیجئے، اللہ اٹھنے سے پہلے مغفرت فرما دیجئے۔ ایک بار اعلان کروا دیجئے فرشتوں کو بھیج کر، قوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات، جاؤ ہم نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ تمہارے گناہوں کی جگہ کو، گناہوں کو مٹا کر نیکیاں لکھ دیں۔ مہربانی کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے۔ اللہ ذکر کے حلقوں کو سدا بہار رکھیے گا، ذکر کے حلقے قائم رہیں، ذکر کی مجلسیں قائم رہے، رشد و ہدایت کی محفلیں اللہ ترقی کے ساتھ قائم رہیں۔ اپنے کرم سے زمانے کے تمام فتنوں اور شرور سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ایک آخری التجا اور ہے آپ سے، اللہ ہم سب کی طرف سے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام اہل اللہ، صالحین و صالحات پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔